اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو کر رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو فوری طور پر آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا کرتا ہے، اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ گھریلو مسائل ہوں یا پیسے دولت کے حوالے سے مسائل ہوں، ان کے لیے بھی انتہائی اکسیر ہے۔ اور ناظرین کرام، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں، ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ پیسہ نظر آتی ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ جو کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا اور آپ کے مال و دولت اور رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ناظرین، یہ وظیفہ جو پڑھ لیتا ہے، علماء کرام بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے، کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے اور اللہ سے اپنی من پسند مراد مانگیے، اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا، آپ نے بس اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جن کے پاس پیسہ مال و دولت نہیں ہے، وہ اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھر میں بے سکونی بے چینی ہے، وہ اس لیے پڑھ لیں۔ جو بے اولادی کا شکار ہیں، وہ بہترین اولاد کے حصول کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض ناظرین، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینوں میں نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے اور کئی ہفتوں تک اسے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ صرف چند دنوں میں خود دیکھنا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ وظیفے کا فائدہ بھی صرف انہیں ہوتا ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ جن کے دل میں یہ شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو ناظرین انہیں بالکل فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ملتا آپ کو اپنے نصیب کا ہے۔ اللہ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین، جب اللہ کافروں کو، مشرکوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے ناموں کا، اس کے قرآن کا وظیفہ کریں اور اللہ آپ کو نہ عطا کرے؟ ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے کہ سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے اور اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ! ناظرین، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اللہ پر کامل یقین ضرور رکھیے، اور جو بھی عمل کریں اس یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ عمل مقبول ہوگا اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو ناظرین، اس تمہید کے بعد آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے اور آپ نے کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو انتہائی طاقتور اور خوبصورت صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے۔
کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ اپنی سہولت کے حساب سے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور جب آپ کو وقت ملے آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ گزارش ہے کہ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آج جسے جو چاہیے وہ اپنے مقصد کی نیت کرے، اپنے الفاظ میں کرے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین کرام، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے جبکہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما دے، میری مشکلات کو دور فرما دے، تو آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی خصوصی نظر کرم آپ پر ہو جائے گی۔ اور ناظرین، جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر بھی تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریاں بھی جسموں سے نکل جاتی ہیں، اور آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا کریم یا اللہ کا وظیفہ کرتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین کیا بہترین وظیفہ ہے، ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ کر فائدہ نہیں ہوتا، آج اس ایک قرآنی آیت کا وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، کتنی طاقتور ہے، کہ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے، اور پورے خلوص دل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی شکل کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ناظرین ایسے حالات میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر ضرور دیکھنا ہے۔
اب تک 2 وظائف آپ نے کیے ہیں، تو اب تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے؟ اور ناظرین، یہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے کہ جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے کہ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں سورۃ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درست تلفظ کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ آپ نے یہ سورت کا وظیفہ 3 بار کرنا ہے، یعنی 3 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور جب آپ 3 بار سورت الکوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پھر سے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، جب ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے آپ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کے حضور دعا لازمی کرنی ہے۔ اللہ کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر مانگنا ہے، اور ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر مانگتے چلے جائیں، اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو انشاءاللہ ضرور پورا فرمائے گا۔ ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگیں اس کی شان دیکھ کر مانگیں، یہ دیکھ کر مت مانگیں کہ مقصد کتنا بڑا ہے، حاجت کتنی بڑی ہے، کیونکہ ممکن ناممکن کا لفظ ہم انسانوں کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے ہمیشہ اس کی شان کے مطابق مانگیے، انشاءاللہ وہ ناممکنات کو بھی آپ کے لیے ممکن بنا دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش کے کمنٹ باکس میں یا رحمن یا رحیم ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھیے گا، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور پڑھنے والوں کا ثواب مجھے اور آپ کو بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔